پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے کی خلافت پر وہ 30 سال لگ بھگ پورے ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، جبکہ یہ حاکم دمشق بنا دیے گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے انہیں برقرار رکھا، اسی عہدے پر انہیں معزول نہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہیں پورے ملک مصر، ملک شام کا انہیں حاکم بنا دیا۔ پہلے تو ایک شہر کے حاکم تھے، پھر پورے ملک مصر کے یہ شام کے حاکم بنا دیے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور خلافت آیا تو حضرت امیر معاویہ نے انکار کر دیا ان کی بیعت کرنے سے، انہوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اور جب بادشاہت کا اعلان کیا اور ادھر خلافت کا اعلان، تو عام مسلمانوں کا رجحان یہ رہا کہ خلافت کو مولائے کائنات ہی کا حق ہے، رہی بادشاہت تو یہ امیر معاویہ کا حق ہے، وہ کرتے ہیں۔ کچھ معاملات کو لے کر کے دونوں جانب سے جنگ ہوئی، اسی کے نتیجے میں جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، بڑے مسلمانوں کا خون بہا۔ لیکن یاد رکھو یہ جو صحابہ کی جنگیں رہی، یہ کسی دنیاوی غرض کی بنیاد پہ نہیں رہی بلکہ دینی غرض کی بنیاد پر رہی۔ بعد کے علماء نے اگرچہ صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ کچھ ایسے معاملات رہے جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقیناً خطا ہوئی اور مولا علی برحق تھے، مگر وہ خطا اجتہادی رہی، اور خطا اجتہادی نہ گناہ مانا جائے اور نہ تو وہ خطا مانا جائے، بلکہ وہ بھی درست ہے اور اس پر بھی اللہ ثواب ہے۔ لہذا اس بنیاد پر کوئی تعلق و تشریح نہیں کی جائے گی اور ان کی جنگوں کے تعلق سے کوئی بحث نہیں۔ آج گمراہ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، ان چیزوں کو اٹھا کر کے ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء جمہور کا اور خود فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا موقف کیا ہے، ہمیں اور آپ کو جان کر کے اس پر عمل کرنے کی اور اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ان کی بادشاہت اور ادھر یہ، پھر جب حضرت حسن کا دور آیا 6 مہینے کے بعد صلح، حالات کیا رہے وہ حضرات سمجھیں، لیکن صلح ہوئی اور آقا کی وہ حدیث صحت تک کیوں نہ پہنچی جس میں آقا نے کہا تھا یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو جماعت کے درمیان صلح کرا دے۔ اللہ اس کے ذریعے صلح کرا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان و تشریح کرنے والے کان کھول کر سن لو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے، بہت بلند بالا شان کی شان کے مالک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضرت امیر معاویہ پر تمہارا اعتبار نہیں ہوگا تو پھر قرآن پر تمہارا اعتبار نہیں ہوگا۔ قرآن کی اور وحی کی جو کتابت کرنے والے صحابہ تھے ان میں 13 صحابہ تھے، 4 کو خلفائے اربعہ، ان کے علاوہ 9 صحابی تھے۔ 13 صحابی وحی لکھا کرتے تھے اور سب سے زیادہ وحی کی کتابت کرنے والے حضرت امیر معاویہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یہ ہے کہ آقا کے سگے سالے ہیں اور مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی اور
حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے۔ تو اس رشتے سے بھی دیکھا جائے تو قریبی، اور یہ دونوں خاندان بھی جا کے ایک جگہ یاد رکھو۔ اور حضرت ام حبیبہ کا حال یہ تھا کہ جو آقا کا کلمہ پڑھتا تھا تو پھر وہ آقا ہی کا ہو جائے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان مدینے آ گئے، بستر پہ بیٹھنا چاہا، انہوں نے بیٹھنے نہیں دیا کہ اٹھیے آپ ناپاک ہیں، میرے نبی کا بستر پاک ہے۔ ایک بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے، باپ ناراض ہو کے چلا گیا مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہرحال بلند و بالا ہے۔ جو ان سے ایسی چیزیں ہوئی جن کی بنیاد پر ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، یاد رکھو اعتراضات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ رہا سوال یزید کی ولی عہدی کا، تو یہ بھی ان کی خطائے اجتہادی پر محمول کیا جائے گا۔ صحابہ سے انہوں نے ولی عہدی پر بیعت لینی چاہیے، جنہوں نے کرنی تھی کی، اور جنہوں نے انکار کیا ان سے انہوں نے کوئی مواخذہ بھی نہیں۔ ان کی نیت میں خیر اور دعا بھی کی تھی، اللہ اگر یہ صحیح کام کرے اور جس عنایت سے اور جس ارادے سے میں نے اسے منتخب کیا ہے تو اس کی حکومت اور اس کی عمارت کو پائے تکمیل تک پہنچانا، ورنہ یا اللہ تو اسے پائے تکمیل تک نہ پہنچانا۔ یہ بتاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی نیت میں کھوٹ۔ رہا سوال یزید کا، اب اگر کوئی جاہل یزید کی خلافت اور اس کی عمارت کو بھی اس بنیاد پر صحیح مانے تو یاد رکھو جو صحیح ہے وہی صحیح مانتے ہیں، بقیہ ہم کچھ صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یزید کی عمارت، یزید کی حکومت، یزید کی بادشاہت یہ کہیں سے بھی درست نہیں، یہ کہیں سے بھی درست نہیں تھی۔ کون ایسی برائی تھی جو یزید میں نہیں تھی؟ یزید سن 25 ہجری میں پیدا ہوا، باپ کا نام تو معلوم ہی ہے، اس کی ماں کا نام میسون بنت نجد الکلبی۔ شکلن بھی آدمی اچھا نہیں تھا، سیرتن بھی آدمی اچھا نہیں، کم سے کم شکل درست نہ ہو، کہتے ہیں یار منہ اچھا نہ ہو تو بات تو اچھی کرو۔ یہ بیہودہ نہ منہ کا اچھا تھا نہ زبان کا اچھا تھا، نہ شکل و صورت کا اچھا تھا اور نہ تو کردار و کیریکٹر کا اچھا تھا۔ ایک تو نیک دوسرے چڑھا کر ایلا، وہی حال تھا یزید کا۔ بدبخت یزید، برائیوں کا مجسمہ یزید، بدکاریوں کا لبادہ اوڑھنے والا یزید۔ بڑے باپ کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، آدمی کا کردار اور کیریکٹر انسان کو بڑا بنا۔ یزید اتنا برا تھا کہ خاندان کے لوگوں نے بھی یزید کو اچھا نہیں کہا، سگا بیٹا اچھا نہیں کہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 20 کوڑے لگوائے بھی تھے، جس نے یزید کو امیر المومنین کہا تھا، 20 کوڑے کی سزا متعین بھی کر دی کہ اب میرے دور میں اگر کوئی یزید کو امیر المومنین کہے گا تو 20 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پتہ کیا چلا کہ خاندان کے لوگ بھی یزید سے نفرت، مگر آقا حسین سبحان اللہ کوفہ میں بھی نہ چل سکا مکتب یزید کا، ہر گاؤں میں کھلے ہیں ادارے حسین کے، سبحان اللہ قائم ہے ہر سماج کے رشتے حسین سے، ہوتے ہیں ہر زبان میں چرچے حسین، ہوتے ہیں ہر زبان میں چرچے حسین کے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین اور یزید کا کہیں موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اگر کوئی کہتا نہیں یزید بھی ایک بڑے باپ کا بیٹا، حسین بھی بڑے، میں نے کہا موازنہ مت کرو یار۔ میں نے بہت پہلے ایک کلام لکھا تھا، اس کا مطلع تھا کہ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، جب سے میرے لبوں پہ 72 کی بات ہے۔ مولا حسین نور ہے، مٹی کا ہے یزید، ہم کیسے مان لیں کہ برابر کی بات، کیسے مان لیں کہ برابر کی بات۔ آقا حسین اور یزید کا کوئی موازنہ ہی نہیں۔
اللہ اکبر. اس کا کردار اور اس کا کیریکٹر اتنا برا تھا کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ الغسیل الملائکہ وہ کہتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمى بالحجارة من السماء. قسم خدا کی ہم نے یزید پر اس وقت تک خروج نہ کیا جب تک کہ ہمیں یہ ڈر نہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کی بنیاد پر ہم پر آسمان سے کہیں پتھر نہ پڑے. یہ ڈر ہمیں جب تک نہ ہو گیا، یہ خوف نہ ہو گیا، تب تک ہم نے اس کے خلاف پتہ کیا چلا کہ اتنا برا تھا کہ اس کے دور کے لوگوں کو یہ ڈر ہونے لگا تھا کہ اگر اس کی بدکاریوں کے خلاف آواز نہ کھولی، منہ نہ کھولا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عذاب میں گریں. اور وہ ساری باتیں میرے نبی نے بیان فرمائی. ایک شخص ہوگا جو میری سنت کو بدلے گا، سب سے پہلے بنو امیہ کا ہوگا یزید نام کا. یہ بھی بتا دیا تھا کہاں کا ہوگا، کون ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا تھا میرے نبی نے کہ یاد رکھو میری امت چلتی رہے گی صحیح طریقے سے، لیکن سب سے پہلے میری امت کو ہلاکت میں ڈالنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے. بنو قریش کے کچھ اوباش اور آوارہ قسم کے لونڈے ہوں گے جو میری سنت کو بھی بدلیں گے اور میری امت کو بھی ہلاکت میں ڈالیں گے. تو سب سے پہلا بدکار لڑکا اگر کوئی ہوا قریش کا جس نے سنت نبی کو بدلنا چاہا، سیرت نبی کو بدلنا چاہا، طریقہ نبی کو بدلنا چاہا، وہ یزید ہوا. سب سے پہلے جس نے، اور یہ جیسے ہی خلیفہ بنا، پہلے تو ابا کا کچھ ڈر بھی تھا، لیکن جب یہ بن گیا تو اب کاہے کا ڈر. حکومت ہاتھ میں ہے، قیادت قائد خود ہی ہے، نہ حکومت کا ڈر ہے نہ کسی اور چیز کا ڈر ہے. تو اس نے جو ادھر ادھر حکمران تھے، بزرگ شخصیتیں تھیں، ان کو معزول کرنا شروع کیا. ٹماٹو اس کو نئے نئے لونوں کو ہم منتخب کر دیا، جو شرابی، عادی، حرام خور، نماز چھوڑنے والے، ایسے لوگوں کو یزید کون سی برائیاں نہیں کرتا تھا. اس کے بدکاریوں کی وجہ سے لوگ بہن بیٹیوں سے نکاح کرنے لگے، شراب کی محفلیں سجائی جاتی تھی، نمازوں کا کھلے عام چھوڑنا پایا جاتا تھا، منہیات شرعیہ کا عام طور پر رواج ہو گیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے کثرت سے حدیث روایت کی جاتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار نبوت رہے ہیں، جنہوں نے کہا ہے، بخاری شریف وغیرہ پڑھیں آپ تو اس میں دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی روایتوں کے تعلق سے کہتے میں نے اپنے نبی سے 2 طرح کا علم حاصل کیا. ایک علم تو وہ ہے جو میں نے ظاہر کر دیا، لوگوں کو بتا دیا، اور اگر ایک علم دوسرا جو ہے اگر میں اسے ظاہر کر دوں قطع حاضر بلعوم، تو میرے اس کھانے کی جو نلی ہے اسے لوگ کاٹ ڈالیں گے، مجھے مار ڈالیں گے. مروان کے زمانے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے کہا تھا، اے مروان سن لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری سنت کو بدلنے والے قریش کے لڑکے ہوں گے. تو اس نے کہا تھا لعنت ہو ایسے لڑکے پر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر تم کہے تو میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں، ان کے باپ کا بھی نام بتا سکتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من راس الستین و امارت الصبیان. مدینہ شریف کی گلیوں میں حضرت ابو ہریرہ نکلتے تھے تو کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من راس الستین و امارت الصبیان. اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز سے اور لوگوں کی حکومت سے. دعا مانگتے تھے، کہتے تھے اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے موت دے دے. علماء بیٹھے پوچھ لو ان سے کیا موت کی دعا کرنا جائز ہے؟ کتنے بھی حالات بھیانک کیوں نہ جائے، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، خودکشی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر گناہ میں ملوث ہونے کا ڈر ہو اور فتنوں سے لڑنے کی طاقت نہ پائے اور یہ ہو کہ کہیں میں بھی اس فتنے میں گرفتار نہ ہو جاؤں، تو گناہ سے بچنے کے لیے اور فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تمنا کرنا کہ کاش میں وہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتا، تو یہ تمنا کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے. سن 59 ہجری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. سن 60 ہجری کیا ہے؟ 22 رجب کو سن 60 ہجری کو جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یہ یزید تخت بادشاہت پر بیٹھا تو جانتے ہیں یہ سن 60 ہجری کا دور رہا. یزید کی موافقت اور حمایت کرنے والے کان کھول کر کے سن لیں. اگر تم یزید کو بخشا بخشایا جنتی کہتے ہو حدیث قسطنطنیہ کو لے کر کے تو یاد رکھو قسطنطنیہ پر حملہ سن 48 سے لے کے 52 تک کی 4 جنگوں میں کسی ایک جنگ میں یزید شامل ہوا ہوگا یہ بھی نہیں ہے. اور وہ بھی باپ کی ڈانٹ اور پھٹکار کی بنیاد پہ گیا تھا. اس کا کوئی تاریخی کارنامہ بھی نہیں ملتا ہے. اور اس سے پہلے بھی قسطنطنیہ پہ حملہ ہو چکا تھا جب یزید کو شاید قاعدے سے انسان بن کر کے رہنا کیا اگر یوں کہا جائے تفصیل کے طور پر تو اسے پاجامے کا ناوا بھی باندھنا نہیں آتا رہا ہوگا. اس وقت قسطنطنیہ پہ حملہ ہو گیا تھا. تو اس حدیث کی روشنی میں اول پر لفظ آیا ہے اولو جیشن پہلا لشکر بخشا بخشایا جنتی ہے. یہ اس میں تھا ہی نہیں. لیکن اگر وفر سے محال آن ہی لے تو کیا مطلب ایک نیک کام کرنے کے بعد آدمی چاہے جتنے برے کام کرے اسے گناہ کوئی نقصان نہیں. یہ چیزیں غلط ہیں. اگر کوئی یزید کو بخشا بخشایا جنتی کہتا ہے تو اس سے کہو اللہ تجھے یزید کی جنت میں پہنچا دے. ہم حسینیوں کو اللہ حسین کی جنت میں پہنچا دے. آقا حسین کی جنت میں ہم سب کو پہنچائے. اور آگے سنیے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری توجہ رکھیے گا. میں لانا چاہتا ہوں آپ یزید بدبخت اس کا عالم کیا تھا. آؤ حسین اور یزید کو دیکھیں یہ تھے کون. کیوں نہیں ان دونوں میں سمجھوتا ہو سکا. دونوں میں بہت دوری. اجتماع ضدین جیسے محال ہے ایسے ہی یزید اور حسین کا ملنا محال کیونکہ دونوں میں زمین و آسمان کا تفاوت تھا اور فرق تھا. بہت بڑا فرق تھا. یزید خباثت کر رہے تھے. یزید جہالت کا نام تھا. یزید تاریکی کا نام تھا. یزید فرعونیت کا نام تھا. یزید نمرودیت کا نام تھا. یزید شداد کی شدت کو کہتے ہیں اور حسین ابو بکر کی صداقت کو کہتے ہیں. حسین عمر کی عدالت کا نام ہے. حسین عثمان کی سخاوت کا نام ہے. اور حسین علی کی شجاعت کا نام ہے. سیادت کا نام حسین ہے. سعادت کا نام حسین ہے. حسین بلندی کا نام ہے. حسین اجالے کا نام ہے. مختصر میں اگر دو جملے میں سنو تو مظاہر فطرت کی جتنی حسین چیزیں ہیں انہیں جمع کرو تو ایک حسین صورت حسین نظر آتا ہے. اور اگر کائنات کی برائیوں کو جمع کرو تو اس مجموعے سے جو بھیانک اور بدصورت تصویر ابھرتی ہے اسی تصویر کو یزید نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت حسین خاندان رسول فخر کے اعلی حضرت یاد حسین نعرہ بنائیے. آقا فرماتے ہیں بس کرو موتا کو کیا ہے اپنے مردوں کو اچھی چیزوں سے یاد. ہاں وہ الفاظ مجھے حدیث کے نہیں یاد رہے. بس کرو موتا کم بالمحاسن اس طرح اللہ عالم جس وقت وہ لفظیات نہیں آنے. مفہوم یہ ہے کہ اپنے مردوں کو بھلائی سے آئے. کوئی آدمی مر جائے کتنا بھی بڑا گناہگار ہو لیکن مرنے کے بعد اس کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے برائیاں. مگر یزید اس بدبخت انسان کو اور یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد کسی کا نام لے کے لان تان نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ یہ بھی ہے. پھر یزید پہ لان تان کیونکہ یزید اتنا برا تھا کہ اسے مرنے کے بعد بھی اچھا کہنا ثواب نہیں بلکہ گناہ مانا ہے.
یاد رکھو۔ اور دوسری چیز یزید کا نام لے کے لعنت کرنا، یہ تمام فقہا نے اور ائمہ نے، جمہور علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اس کی تصریح فرمائی۔ کسی نے بھی اچھا نہیں کہا، اگر وہ اچھا ہوتا تو کوئی تو اچھا کہتا یار۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اسے کافر کہتے ہیں کہ یزید کافر تھا، اس کا کردار مسلمانوں والا تھا ہی نہیں۔ ان کا تقوی اس قابل ہے کہ ان تک وہ بات پہنچی ہو جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا۔ کسی معمولی انسان کو امام احمد بن حنبل نہیں کہا جائے، بہت بڑے امام ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہو یزید کے بارے میں؟ علم کلام میں ان کی بہت زبردست کتاب شرع عقائد پڑھائی جاتی مدرسوں میں۔ کہتے ہیں سنو، میں اس کے بارے میں سکوت اختیار کرتا ہوں، نہ میں اسے مسلمان کہوں گا نہ میں اسے کافر کہوں گا، دونوں کے بارے میں سکوت اختیار کر لیا۔ پتہ کیا چلا؟ ان کے نزدیک بہرحال وہ مومن نہیں کہا نہیں انہوں نے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ تکفیر تو نہ کی جائے گی، ہاں نام لے کر کے اس پر لعن طعن کرنا چاہیے۔ کسی نے بھی اچھا نہیں کہا مگر آقا حسین سبحان اللہ سبھی نے انہیں اچھا کہا۔ یزید جب خلافت پہ بادشاہت کو سنبھالتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پہلے ہی سے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہ کیا تھا۔ کچھ تو چلے گئے تھے، کچھ باقی، خاص طور سے 4 شخصیتیں تھیں جن میں حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابن ابو بکر، یہ 4 شخصیتیں موجود تھیں۔ اسے ڈر خاص طور سے 2 سے بڑا بھیانک تھا، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر سے اور ایک حضرت امام حسین سے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی اعلان کر دے اپنی خلافت اور بادشاہت کا، تو لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے، میری حکومت چلی جائے گی۔ دوسری ایک چیز یہ تھی، وہ یہ جانتا تھا کہ مجھے دنیا مانے مگر یہ نہ مانے گے، لیکن اگر یہ نہیں مانے تو مجھے کوئی نہ مانے، اگر یہ مان لیے تو پھر دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہے جو مجھے برا کرے۔ تو اس نے چاہا کہ خاص طور سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نہیں بلکہ وہ ساتھ چاہتا۔ اور جانتے ہیں میاں ایک سوچ تو یہ کہ ہم اپنے وپچھ کو رہنے ہی نہیں دیں، وپچھ ختم کرو، خالی پچھ رہے، اور جب سب اپنے ہی ہوں گے تو برائی کون بولے گا، کمیاں کون دیکھے گا، سب کو پچھ کر لو، اگر وپچھ میں ہو تو جینے نہ دو۔ یہ یزید کی سوچ ہے، طرفدار اپنا بناؤ، اور طرفدار بنانے کے دنیا میں 2 طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو لالچ دی جاتی ہے، حضرت لالچ دی جاتی ہے کہ لالچ آپ میرے ساتھ آ جاؤ، آپ کو یہ دے دوں گا، امام صاحب تھوڑی دیر میرے لیے بیان کر دیجیے، آپ کو بڑھیا گاڑی دے دوں گا۔ بہت امام اپنی امامت بیچ کے گاڑی میں آئے تھے۔ ارے کانپور کی میں بات بتاتا ہوں، دور کو چھوڑ دو یار، 26-27 سال ہم نے خالی ہوا میں تیر نہیں چلائی، بہت قریب سے ہم نے کانپور شور اسلام بچاؤ کا مچاتے ہیں سبھی، سر کسی مفتی اعظم سے کٹایا نہ گیا، ایک شبیر نے لاکھوں سے بچایا کعبہ، ہم کروڑوں سے مسجد بھی بچایا نہ گیا۔ بیچ دیتے ہیں، طرفدار بنایا جاتا ہے، اپنا آ جائیے میری طرف، لالچ دی جاتی ہے۔ بہتوں کو دیکھا جو بکنے والے ہوتے بک جاتے ہیں،
اگر اس سے نہیں تو پھر ڈر اور دھمکی سے انہیں اپنا سوال کیا جاتا ہے۔ نہیں مانو گے کہ تمہارے ساتھ سختی کی جائے گی۔ یزید نے بھی آقا حسین کے ساتھ یہی رویہ اپنایا اور کہنے لگا حسین میری بات مان جاؤ، میری بات مان جاؤ، اپنا ہاتھ مجھے دے دو۔ آقا حسین کہتے ہیں سن، دے تو دیتا لیکن تو اس کا اہل تو ہوتا، دے تو دیتا اگر تو اس کا اہل ہوتا۔ اگر بھائی حسن نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا ہاتھ دے دیا تو میں بھی تجھے دے دیتا، مگر تو ہوتا تو اس کا اہل، وہ اس لائق تھے کہ انہیں دیا گیا، تو اس لائق نہیں کہ حسین کے ہاتھ کو سنبھالنا۔ اور آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے، اور ایسے سے مانگے جن کی عادت ہی دینے کی ہو، وہ بھلا انکار کیوں کریں گے کہ خود نہ کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ واہ کتنے عالی ہیں محمد کے گھرانے والے، مانگتا بن کر کے مل جاتا۔ ایک تو منگتا بن کے نہیں مانگا، دوسرے ایسی چیز مانگ لیا جو اس کی حقیقت اور اس کی شان سے بنی۔ اگر بیٹا باپ سے 10 روپیہ مانگتا ہے انتظام کا کچھ، تو باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو 10 کو دے دے گا، لیکن اگر 1000 مانگے چھوٹا بیٹا ہوگا تو نہیں دے گا، کیوں بگڑ جائے گا۔ کیا کرے گا 1000؟ تیری حیثیت سے بڑا پیسہ ہے، یہ زیادہ ہے، تیری حیثیت 10 روپے کی 10 روپیہ لے گا۔ لیکن وہی بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے اپنے باپ سے اگر لاکھوں مانگتا ہے تو باپ دے دیتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ بیٹا سمجھدار ہو گیا ہے، یہ میری کمائی کو برباد نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جب تک لائق نہیں دیا نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ میرے دربار میں آج تک کوئی آیا ہی نہیں جس کو میں نے نہ دیا ہو۔ ایک مزاحیہ قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا بادشاہ مجھے 1 روپیہ چاہیے، تو کہا کہ بادشاہوں کے دربار میں چھوٹی چیزیں نہیں مانگی جاتی ہیں، 1 روپیہ تو کہیں بھی مانگ سکتے تھے۔ تو اس نے کہا اگر شرم لگ رہی ہے تو مجھے حکومت دے دو، تو کہا یہ چیز بھی نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا پہلی جو چیز تم نے مانگی وہ میری حیثیت سے گر کے مانگا، اور دوسری چیز جو تم نے مانگی وہ اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگی۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو دی نہیں جاتی۔ یزید نے کہا حسین ہاتھ دے دو، کہا تیری اوقات نہیں جو حسین کا ہاتھ سنبھالتا، اپنی حیثیت دے اور حسین کا ہاتھ کچھ اور مانگنا ہوتا تو حسین دے دے۔ کہا حسین دے دو جو مانگو گے۔ تو کہا تو مجھے کیا دے گا؟ کہا سرداری دے دوں گا، گورنری دے دوں گا۔ کہا جاہل، جسے نانا جان نے جنت کی سرداری دے دیا، وہ دنیا کی کسی سرداری کا کیا کرے گا؟ میں تیری سرداری دینے والا، تیرے چھانسے میں نہیں آنے والا، تو بدکار ہے، برا ہے۔ میں جانتا ہوں میرا ساتھ تو جو مانگ رہا ہے، میرا ہاتھ جو مانگ رہا ہے، میرے ہاتھ کو تو اپنی گناہوں کو چھپانے کا ایک ذریعہ بنانا چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی تو چھپا رہے اور میدان قیامت میں بھی حسین کے ہاتھ کا سہارا لے کر کے تو اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ یاد رکھ میں تجھے ہاتھ تو دے دیتا مگر اس وقت جب تو شریعت سے مذاق نہ کرتا۔ یزید آ گیا اپنی شرارت پر، جو اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں، مشیت اس کی فطرت بول رہی تھی حسین دے دو نہیں تو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ اس کی سوچ بول رہی تھی۔ آقا حسین نے کہا دھمکی دیتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ڈرتے نہیں۔ بول دو سبحان اللہ، ہم ڈرنے والے نہیں۔ کہا حسین مدینہ چھوڑنا پڑے گا، چھوڑ دو گے؟ کل چھوڑ دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا۔ کہا مکہ چھوڑنا پڑے گا، چھوڑ دو گے؟ چھوڑ دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا۔ کتنا قیمتی ہاتھ ہے آقا حسین۔ یزید کی سوچ بول رہی تھی۔
مسلم بن عقیل ان کے شہزادوں کی شہادت ہوگی، کربلا میں تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوگا، اس کی سوچ یہ بول رہی تھی۔ آقا حسین کہہ رہے تھے حالات چاہے جتنے نازک ہوں مگر ہاتھ میں کسی صورت ہاتھ لینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یزید ارا رہا لے لے مگر نہیں، آقا حسین نے ایک ہاتھ نہ دینے کی قیمت کتنی چکائی ہے۔ ذرا کربلا کا واقعہ پڑھو۔ یزید خلیفہ بادشاہ بنتے ہی خطوط ارسال کیا، مدینہ شریف اس نے اور مدینہ شریف خط بھیج کر کے ولید بن عقبہ سے کئی لوگوں کو بلا کر کے ان سے میری بیعت لے۔ بلایا گیا، بات رکھی گئی، کہنے لگے یزید اگر فاسق و فاجر نہ ہوتا، بدکار نہ ہوتا تو ہم بیعت کر لیتے، مگر وہ اتنا برا آدمی ہے کہ اسے ہم بیعت نہیں کرتے۔ حالات بنے، ولید بن عقبہ نے بارہا کہا، مروان نے کہا تھا تمہیں مار دینا چاہیے، انہیں جانے کیوں دے رہے ہو، یا تو یزید کی بیعت کریں یا تو پھر ان کی گردن مار دو۔ آپ نے کہا سنو، مدینے میں تو یہ ممکن نہیں کہ تم حسین کا ایک بال بھی دیکھا کر سبحان اللہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جب حالات نازک ہوئے، مشیت یہی تھی رب کی، تقدیر الہی یہی تھی کہ ان حالات سے گزرنا ہے، ورنہ حالات کیا سے کیا ہو سکتے تھے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنگ کرنا چاہتے تو مدینہ ہی سے بیٹھے بیٹھے یزید کا تخت پلٹ سکتے، لیکن نہیں، جو اللہ کی مرضی پہ راضی رہتے ہیں وہ کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے ہیں جس کو ظاہری طور پر بھی دنیا والے یہ سمجھیں کہ ادھر سے پہلے نہیں کوئی قدم اٹھایا، مگر یہ احساس ہو گیا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں اب حسین کا رہنا دشوار ہو۔ اللہ اکبر، وہ حسین جو مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں پلے، مدینے میں بڑھے، مدینے میں بڑے ہوئے، وہ مدینے کی گلیاں آقا حسین چھوڑنے کو تو تیار ہو گئے مگر یزید کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے عزم، یہ ہے استقلال، یہ ہے استقامت حسین کی۔ الاستقامت فوق الکرامت، کرامت تو آسان ہے، استقامت بہت بھاری۔ آپ نے راہ عصیمت کو چنا، یزید کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کسی صورت تیار نہ ہوئی۔ شہر نبی بچا رہے، چلو ہم شہر مکہ چلتے ہیں، اپنے گھر والوں کو تیار کیا، رات کے وقت مدینے سے نکلنا پسند کیا کہ لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، حالات بگڑیں گے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، امن پسند انسان کی طرح مدینے سے نکلنا چاہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے نانا جان کے روضے پہ پہنچے، نانا جان کی جالیوں کو پکڑ کر کے رونے لگے۔ نانا جان، آپ کا یہ نواسہ مدینے سے جا رہا ہے، نانا جان آپ کیا کہتے ہیں؟ اجازت دیتے ہیں اپنے نواسے کو جسے آپ اپنے کندھے پہ لے کر کے گھوما کرتے تھے یا رسول اللہ، جنہیں کندھے پہ سوار کیا کرتے تھے یا رسول اللہ، یہ وہی حسین آیا ہے نانا جان جن کے لیے جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے، جنہیں فرشتے جھولا جھلایا کرتے تھے۔ نانا جان، یہ وہی حسین ہے جس کے رونے سے آپ کو رونا۔ آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے میرا آپ کے شہر میں رہنا دشوار کر دیا ہے۔ یہ باتیں آقا حسین کہہ رہے تھے، بولو ذرا تصور تو کرو کہ وہ زندہ نبی، جو نبی پہلے بھی حیات آج بھی حیات، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، میرے نبی نے سن کر کے اور دیکھ کر کے کتنی تکلیف اور کتنی اذیت محسوس کی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی کو سب کچھ معلوم تھا کہ تقدیر الہی میں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر دینے کے باوجود اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں دعا کی اللہ حسین کو اس مصیبت سے بچا لینا، اگر دعا کی ہے تو یہی کہ اللہم آت الحسین صبرا، اے اللہ تو حسین کو صبر۔ آقا حسین وہاں سے چلے اپنی
جان کی قبر پہ آئے، وہاں سے بھی جو سلام کلام کرنا تھا کیا، بھائی جان کی قبر پہ آئے، جنت البقیع کے لوگوں کو سلام کیا، اور خاموشی سے جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو آقا حسین آخری بار مدینے کا دیدار کر رہے ہیں، پلٹ پلٹ کر کے مدینے کے در و دیوار کو دیکھ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں مدینے کو اور مدینے کی فضاؤں کو کر رہے ہیں، رخصتی کر رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں دنیا والوں ذرا دیکھو تو یہ بھی ایک عجیب تقدیر کا تماشا ہے کہ کل ایک وقت تھا کہ جب ہمارے نانا جان کو مکہ کی سرزمین پہ ستایا گیا تھا تو نانا جان مکہ چھوڑ کر کے شہر مدینہ آئے تھے، اور آج نانا کے نواسے کو ستایا جا رہا ہے تو مکہ چھوڑ کر کے نواسا مدینہ جا رہا ہے۔ پوچھا جائے اگر عالم تصور میں اے حسین مدینے کو چھوڑ کیوں رہے ہو؟ مدینہ تو وہ شہر ہے کہ ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حسین مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو آقا حسین کہیں گے ضرورت ہوتی ہے تو مدینہ آیا جاتا ہے، اور جب مدینے والے کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو مدینے سے باہر بھی جایا جاتا ہے۔ یاد رکھو ہم نے مدینہ شہر چھوڑا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا ہے، اور نہ مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے نواسے کو چھوڑا ہے۔ میرے نانا کا کرم کل بھی میرے ساتھ تھا اور آج بھی میرے ساتھ۔ قرآن سے یہ لوگ چلتے ہیں آگے کب چلے؟ شعبان سن 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ اپنے گھر کے افراد کو حضرت محمد بن حنفیہ اور اپنی چھوٹی بیٹی حضرت سغرا کو مدینہ شریف میں چھوڑ کے گئے، چھوٹی بیٹی بیمار تھی چھوڑ کے، اب مکہ معظمہ پہنچے، اہل مکہ نے استقبال کیا، شاندار استقبال کیا، 4 مہینہ وہاں رہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شعبان میں پہنچ گئے، اگر شعبان لے لیں تو شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، یہ 4 مہینہ آپ رہے وہاں، نہایت اطمینان کے ساتھ حرم شریف میں نماز پڑھاتے رہے، لیکن اس درمیان وہاں کا جو حاکم تھا اس نے آپ سے کوئی قسم کا مواخذہ یا مطالبہ نہیں کیا۔ کوفہ والوں کو خبر مل گئی امام حسین نے، شہزادہ نبی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور مدینے سے مکہ آ گئے، تو کوفہ والے انہوں نے خط پہ خط بھیجنا شروع کیا، امام چلے آؤ۔ کوفہ والوں کی تو بدماشی ایسی رہی ہے، اپنے آپ کو یہ شیعان علی کہتے ہیں، محبان علی کہتے ہیں، ہم نے ایسے دغاباز نہیں دیکھے کتابوں میں، تاریخوں کے حوالے سے میں نے اتنے بھیانک دغاباز نہیں دیکھے، شاید کسی نے نہ دیکھے ہوں۔ مقولہ مشہور تھا الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفادار نہیں ہوتے، اس کے بارے میں مشہور ہے، کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ حد ہے حضرت، ہاں بتائیے کیا کیا نہیں یہ کرتے ہیں۔ ان کا تو حال وہی ہے کہ جدھر کا پلڑا بھاری دیکھا ادھر یہ جھک جاتے ہیں۔ بہت سے ہوتے ہیں نا دنیا میں، جب حکومت رہے گی سکتے میں اسی دل میں شامل ہو جائے گا۔ اور کوفہ والوں کو تو دیکھا گیا، ہاں کوفہ والوں کو دیکھا گیا کہ نیتاؤں کو اتنا جلدی دل بدلتے نہیں دیکھا گیا جتنا کوفیوں کو دل بدلتے ہوئے دیکھا گیا، جتنا جلدی۔ 40,000 تھے وہاں، ابن زیاد کی ایدر پھبکی سے سب بھاگ کھڑے ہوئے، بچے 500۔ امام مسلم نے نماز مغرب پڑھائی، وہی 500 گئے۔ کیا حالات تھے یار، یہ بھی کوئی وفاداری اور جان ساری مگر خط پہ خط، خط پہ خط، خط پہ خط۔ یہ سمجھو جو جتنا قسمیں کھا کھا کر کے اپنی وفاداری دکھائے، یہ سمجھ لو اتنے ہی بڑا وفادار اور اتنا بڑا بے وفا ہے۔ جھوٹ بول بول کر کے مار احمد پیمان، چلے آئیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام کو وہاں چین سے کوفیوں نے نہیں رکھے، آ جائیے۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے نتیجے میں ایک بات لکھی کہ ان لوگوں نے اسے خطوط 53 خطوط، اور ایک روایت میں آتا ہے تقریباً 12,000 خطوط
اور ایک تاریخ کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ اس 4 مہینے کے اندر انہوں نے 72,000 خطوط بھیجے. روزانہ کون اور کون آدمی پہنچا رہا ہے خط لے دے. مار وفاداری. چلے آئیے ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے. کچھ خط تو اس مضمون کے آئے. اچھا پوری جماعت دستخط کر کے بھیجتی تھی، اور کچھ تو بڑے خاص لوگ ہوتے تھے جو اپنے نام سے بھیجتے تھے تاکہ یہ سمجھے کہ حضرت سمجھے کہ یہ ہم ان کے زیادہ چاہتے ہیں. چاپلوسوں کی کبھی نہیں رہی ہے دنیا میں، کبھی نہیں رہی ہے. چاپلوس ہر دور میں پائے گئے ہیں اور زیادہ نقصان چاپلوسوں ہی نے کیا. حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ آپ کے دور میں اتنا فتنہ کاہے ہے؟ آپ کے پہلے تو اتنے فتنے نہیں تھے. تو کہنے لگے اصل میں مشیر کار جیسے ہوتے ہیں حالات ویسے ہوتے ہیں. ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو. کوفے کو دارالخلافہ بنایا تھا نا مولا کائنات نے. تو کہا ظاہر سی بات ہے جیسے مشیر ہوتے ہیں ویسے حالات ہوتے ہیں. ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے مشیر کار ہم لوگ تھے اور ہمارے مشیر کار تم ہو. کوفے والوں کے خطوط پہ خطوط، اور مضمون کیا چلے آئیے ورنہ ہم اللہ کے سامنے کہہ دیں گے کیا کریں ہم تو مجبور ہو گئے تھے. امام برحق کو ہم بلا رہے تھے کہ آئے نہیں تو ظالم و جابر فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہمیں ہاتھ دینا پڑا. صحیح نہیں ہوگا؟ بولو ارے بولو رے آپ یہاں ہے، بولو سبحان اللہ. شرمانے کی کون سی بات ہے؟ تختہ دار پہ بھی چڑھ کر کے ہم کہتے ہیں کہ حسین ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو حسینی ہے تو ہمیں بھی حسینی کردار اپنانا ہے نا. آقا حسین نے اپنا ہاتھ غلط جگہ دینے نہیں چاہا، دیا نہیں دیا نا. آپ الٹے سیدھے پیروں کو اپنا ہاتھ کیوں دے دیتے ہو؟ مریدیں نہیں ہونا چاہتے ہو، مرید بھی ہو گئے تو الٹے سیدھے پیروں کو جو نماز نہ پڑھائے، جو نماز نہ پڑھے ایسے پیروں کے پیر ہاتھ میں ہاتھ دینا. چاہے جتنا قیمتی جوتا پہنے ہو، چاہے جتنی چمکدار ٹوپی لگائے ہو، یاد رکھو کہ یہ چمکدار ٹوپی اور چمکدار جوتے کا نام پیری فقیری نہیں ہے، شریعت کی پابندی کا نام پیری اور فقیری ہے. ہمیشہ دیکھ لو کہ ہم کس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں. یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہاتھ ہے، سبحان اللہ. یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہاتھ ہے، سوچ سمجھ کر کے ہاتھ دیا کرو ورنہ تو حالات یہ کہ کس کو خریدے کوئی یوسف نہیں ملتا. یوں تو یہاں مصر کے بازار بہت ہیں، یوں تو یہاں مصر کے بازار بہت ہیں، حالات بہت نازک ہیں. امام حسین کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہاتھ صحیح جگہ پہ دو ورنہ ہاتھ دینے سے بہتر ہے کہ اپنی جان دے دو. بولو سبحان اللہ. اب حضرت علامہ نعیم الدین مرادآبادی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے کہ اگر امام نہ جاتے تو شرعی گرفت ہوتا. کیونکہ مسئلہ شریعت یہ ہے کہ اگر کسی ظالم و جابر کے وقت میں کوئی امام عادل موجود ہو اور لوگ اسے بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو بیعت کرنے کے لیے، تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر کے ان کے دین اور ایمان کو بچائے اور ان کی بیعت اسے بیعت لے. ایک شرعی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، کوئی عذر نہیں تھا کہ نہ جاتے. جب آپ تیاری کرنے لگے، اکیلے صحابہ نے آپ کو کہا مت جائیے، یہ کوفہ والے ہیں، یہ کب غداری کر جائیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کہا کیا کروں، سامنے حالات ایسے ہیں. تو کہا ایسا ہے کہ ان کا امتحان لے لیا جائے، اگر یہ امتحان میں کھڑے ہوں گے تو آپ جائیے گا ورنہ نہ جانے کا ایک عذر شرعی مل جائے گا. کیا کیا جائے؟ کہا آپ کسی کو بھیجیے، وہ وہاں جائے، کچھ دن ٹھہرے، حالات اگر اچھے ہو تو آپ چلے جائیے گا ورنہ آپ مت جائیے گا. چنانچہ یہ بات آپ کو پسند آئی کہ ہاں اگر عذر شرعی مل گیا. بھائی نے لکھ دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجنے کا ارادہ ہوا. کہا تو کوفہ جاؤ، اگر وہاں کے حالات بہتر ہوں گے تو مجھے خط لکھنا، میں بھی آ جاؤں گا ورنہ پھر نہ جانے کا ایک عذر شرعی مل جائے گا. یاد رکھو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ صرف گئے تھے کوفہ والوں کے بلانے پر اور کوفہ والوں کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اور دنیا کو راہ حق میں جان قربان کرنے کا طریقہ
لانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہر آدمی ظالم سے سمجھوتا کر لے گا رخصت پر عمل کرتے ہوئے تو دنیا سے عظیمت کی نسل ختم ہو جائے گی، تو نسل عظیمت باقی رہے۔ اس کے لیے امام حسین کوفہ کی سرزمین کی طرف حضرت امام مسلم کو بھیجتے ہیں اور خود آپ کربلا جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام مسلم سے کہا کہ آپ چاہیے، حضرت امام مسلم تیار ہوتے ہیں، جانے کا ارادہ بنایا۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بالغ نہیں ہوئے تھے، مچل گئے، کہنے لگے ابا جان ہم ساتھ میں چلیں گے، کہنے لگے ٹھیک ہے، لیا گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے بڑا شاندار استقبال، یہ نعرے تکبیر، وہ نعرے رسالت شہزاد نبی، کیا کیا بہت نعرے بڑے شان سے لے کر کے گئے۔ 12,000 تو ہی 3 دن میں جا کے منید ہو گئے، بیعت کر لیے امام حسین کے نام پہ۔ حالات ٹھیک، اس وقت وہاں کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ محب اہل بیت، انہوں نے جب یہ حالات دیکھا تو کوفہ والوں سے کہا یہ لوگوں یزید سنے گا تو بہت ناراض ہوگا۔ ایک یزید کا چاپلوس وہیں پہ تھا، کہنے لگا سنو یہ تمہاری سستی ہے جو یہ سب حالات بن رہے ہیں، اگر یزید کو پتہ چلے گا تو سب سے پہلے آپ کی خیریت دے گا، اسے سختی سے نپٹی ہے۔ کہنے لگے تو مجھے کیسا مشورہ دے رہا، ادھر مروان مشورے دے رہا تھا اور ادھر یہ مشورہ دینے لگا۔ کہا سنو میں کبھی ان سے سختی نہیں کر سکتا، ان کو پہچانو کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم سختی نہیں کرو گے عہدے سے معزول کر دیے جاؤ گے۔ کہا ایک عہدہ نہیں کروڑوں عہدے میں کروڑوں عہدوں کو میں قربان کروں مگر میں سختی نہیں کر سکتا۔ وہ نکلا، ایک خط یزید کو لکھ دیا۔ پہلے فون ان کا تو زمانہ تھا نہیں، جو فون کرتا، وائرلیس کرتا، میسج کر دیتا، خط و کتابت ہی کا ذریعہ تھا۔ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے ادھر کچھ دن پہلے آپ ہی کے علاقے سے آگے، وہ بولنے لگے یزید نے 22,000 فوج بھیج دی کربلا میں، مگر امام حسین کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے تھے۔ سب لوگ طرح طرح سے کربلا بیان کرتے ہیں نا، لیکن تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ابن سعد نے تتکال فون کیا یزید کو، یہاں اور فوج کی ضرورت ہے۔ جب یہ تتکال کال جب گئی نا تو یزید نے 22 پلین اور فوج اتار دی کربلا، اور سب کے ہاتھ میں AK-47۔ ایک بزرگ عالی بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ، کہنے لگے مولانا کیا کہہ رہے ہو یار، اس دور میں موبائل کہاں تھا، پلین کہاں تھا، AK-47 کہاں تھی، کہاں سے سب لاتے ہو؟ کہنے لگے چپ رہیے نا آپ تو اور نہیں جمنے دیتے۔ تو یہ جمنے جمانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو سمجھنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی بات ہے۔ دنیا کی تاریخ، اور یہ تاریخ اس لیے آپ کو بتائی جاتی ہے تاکہ آپ بزدل نہ ہو جاؤ۔ نیکوں کے تذکرے سے اللہ کی رحمتیں اترتی، جہاں تذکرے ہوتے ہیں ثواب ملتا ہے۔ ہمیں عمل تو دھوکہ دے سکتے ہیں، عمل تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر محبتیں دھوکہ نہیں دیتی۔ بول دو سبحان اللہ۔ نسبتیں دھوکہ نہیں دیتی ہیں۔ حضرت امام جب یہ ختم کرے دعا تو کر کے جانا یار، تو آج آئے اور آگے چکر میں لگے۔ بول دے یار سبحان اللہ۔ ابھی تک میرا مزاج نہیں بنا، میں کیا بول گیا ہوں ابھی تک مجھے خود نہیں پتا، بول رہا ہوں، تھوڑی دیر اور سن لو، اس کے بعد یہ بھی ہو جائے گا۔ روزانہ ضروری ہے کہ تقریر ایک ہی لہجہ بدلنا بھی چاہیے۔ حافظ اگر کبھی نہیں بھولے گا تو مغرور نہیں ہو جائے گا، اس کا بھولنا بھی ضروری ہے، اس کا بھولنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں کبھی کبھی حالات ایسے کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن واقعہ آپ کو سچائی کے ساتھ۔ بارہ ادھر یزید کو خبر ملی، یزید نے کہا کس کو بھیجا جائے؟ لوگوں نے کہا اس وقت سب سے بدتمیز گورنر اگر کوئی ہے تو ابن زیاد ہے، اس سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں ہے آپ کی سلطنت میں، اسی کو بھیجو۔ کوفے کا گورنر معزول کر دو۔ نعمان بن بشیر کو بھیجا گیا۔ اب یہ مکار مکاری کا لبادہ اوڑھ کر کے کوفے میں داخل ہوتا، کدھر سے پہلے سواروں کو باہر روک دیا، جدھر سے مکہ سے قافلہ آتا تھا اسی راستے سے یہ داخل ہوا، نقاب اوڑھ کر کے۔
چھپا کر کے اپنے آپ کو حجازی لباس عربی جیسے مکے والے پہنتے ہیں، داخل ہوا رات کے تاریکی میں، نعرے لگنے وہاں بھی شروع ہو گئے، بنا پہچانے جب نعرہ لگتا ہے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں نے سمجھا نماز رسول آ گئے، نعرے لگ رہے مرحبا کے، لبیک خیر کے نعرے، صادق کے نعرے وغیرہ وغیرہ، قربان ہوتے جا رہے ہیں اور ہر ایک کے چہرے کو پڑھتا جا رہا ہے۔ جب عمارت گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا کہنے سنو مجھے پہچانوں میں کون ہوں، میں ابن زیاد ہوں، لوگ کہنے لگے وہ تو ابن زیاد ہے، یزید کا گورنر ہے، لوگ ہٹ گئے۔ حالات کیا بنے کوفہ کے اندر؟ ابن زیاد نے دوسرے دن جتنے کوفہ کے قریب لوگ تھے، مالدار اور بڑے لوگ تھے، ان کو دھوکے سے بلایا ایک میٹنگ کرنے کے سلسلے میں، اور جب وہ گورنر ہاؤس پہنچے تو ان سب کو اریسٹ کر لیا، نظر بند کر لیا، گھر میں قید کر دیا، کہا یہی رہو گے باہر نہیں جاؤ۔ بڑی سیاست اور بڑی چال بازی اور بڑی مکاری کی، لومڑی نے بھی مکاری انہی لوگوں سے سیکھی ہوگی۔ انہوں نے اگر لومڑی سے مکاری سیکھی ہوتی کہ لومڑی کی توہین کہی جائے، یہ لومڑی سے بھی زیادہ مکار قوم ہے یہ لوگ، ان کی شرارتیں جو بتا رہی ہیں۔ یاد رکھو کلمہ پڑھ لینے ہی سے آدمی کے لیے کافی نہیں ہے، اسلام کے تقاضوں کا بھی پورا کرنا۔ ابن زیاد نے پہلا کام کیا کیا کہ ان قریب لوگوں کو 50 لوگوں کو لگ بھگ دارالامارہ میں قید کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ سنو اگر کسی نے بھی حسین کے نام پہ بیعت کی تو میں اس کے ساتھ سختی کروں گا، اسے قتل کروں گا، اس کے بچوں کو ماروں گا، گھر والوں کو ماروں گا۔ ایک اعلان ہونا تھا کہ کوفے میں ایک عجیب طرح کا ماحول بن گیا، ڈر خوف کا، لوگ مارے ڈر کے نکلتے نہیں تھے۔ ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل مختار بن عبید کے مکان پہ ٹھہرے تھے، یہ پورا کوفہ جانتا تھا۔ آپ نے کہا کہ اب مجھے مکان بدلنا چاہیے، ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے، وہاں ٹھہرے رہے اور ایک کمرے میں چھپا کے رکھے، وہی پہ اہل بیت تھے، وہ چھپا کر کے وہ رکھے رہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور ادھر تلاش تھی حضرت مسلم بن عقیل کی، پتہ نہیں چل رہا تھا، کسی بھی جاسوس کو لگانے سے معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن جب مرضی الہی کچھ اور ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے شامی غلام معقل کو 3000 روپیہ دے کر کے بھیجا ان کا پتہ لگانے کے لیے، اور وہ پہنچ گیا کہاں؟ مسجد میں پہنچ گیا کوفہ کی، نظر دوڑاتا رہا، بہت نمازی تھے، ایک بزرگ چہرے والے نمازی حضرت مسلم بن اوساجہ نظر آئے، ان کے قریب گیا، بڑی چاپلوسی اور بڑی متانت سے اس نے کہا سنو مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا۔ کہا میرے پاس کیوں آئے؟ کہا نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ تم محب اہل بیت۔ اب بولو کام کیا ہے؟ کہا میں شام کا رہنے والا ہوں، اہل بیت کا عقیدت مند ہوں، یہ 3000 روپیہ لایا ہوں، حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہے تو میں نے سنا ان کے خاندان کے کوئی بزرگ آئے ہیں۔ بہرحال اس کی اس چکنی اور چپڑی باتوں میں حضرت مسلم بن اوساجہ آ گئے، لے کر کے گئے، اس نے جا کر کے وہ پیسے دیے، بیعت کی، بیٹھا رہا، مسلسل جا کر کے وہ دن بھر بیٹھا رہتا تھا، معلوم ہوتا تھا اس سے بڑا خادم کوئی نہیں، اس سے بڑا مرید کوئی نہیں، اور یہاں کے رپورٹ کرتا رہا۔ ام ہانی کو بلوایا ابن زیاد نے، یہ بے فکر ہو کر کے گئے، کہا سلام کیا، جواب نہیں دے، کہا سنو تم نے دشمن خدا کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے؟ تو کہا کیسا دشمن، کیسی کیا بات؟ تو کہنے لگے دیکھو بننے کی ضرورت نہیں، مسلم بن عقیل کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ تو وہ خاموش، پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، مگر اسی غلام کو جب آگے کر دیا تو خاموش رہ گئے کہ یہ تو وہی ہے جو جا کر کے وہاں بیٹھا کرتا تھا۔ کہنے لگے ہاں میرے گھر میں ہیں وہ، لیکن مجھے اجازت دو میں انہیں ہٹا دوں۔ کہ نہیں میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا جب تک میرے حوالے نہ کرو۔ تو کہنے لگے قطعاً میں انہیں جان قربان کرنے کے لیے، انہیں قتل ہونے کے لیے تیرے حوالے ہیں۔ حالات بنتے رہے، مارنا شروع کیا ابن زیاد نے، ہانی کو قید کر دیا، ان کے قبیلے کے 1200 لوگ تلواریں لے کر کے آتے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت امام مسلم کو خبر ملی تو آپ نے آواز دی، 40,000 ننگی تلواریں ان کے ساتھ آ گئی، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ اگر چاہتے تو ایک جھٹکے میں کوفہ بھی فتح ہوتا
اور وہی لشکر آگے بڑھ کر کے تختہ شام کو بھی پلٹ دیا ہوتا، لیکن نہیں، جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے سے لڑائی جھگڑے سے پہلے گفت و شنید کی پہل کرتے کہ لڑائی جھگڑے سے پہلے بات بن جائے۔ ادھر کیا ہوا، قاضی صاحب، قاضی شریح، یہ بھی بڑے عالی آدمی ہے، بلند ہیں، لیکن وہاں کی جو تاریخ پڑھی جاتی ہے تو ان کے بھی حالات عجیب ہیں۔ بہت رخصت پہ عمل کیا انہوں نے، مرنا تو آدمی کو ہے ہی ہے، ہم کسی پہ کوئی بات نہیں، ہم سب بہت محترم ہیں وہ سب، لیکن سچائی جو کتابوں میں لکھی ہے وہ سنو۔ قاضی شریح کو بلایا، کہنے لگا دیکھ لو، پوچھا کیسے آئے، کہنے لگے ہمارے سردار ہانی کو تم نے گرفتار کر لیا ہے۔ کہا کہاں پہ سنا ہے مار ڈالا، کہا نہیں مارا ہے، قاضی صاحب سے پوچھ لو۔ قاضی صاحب گئے، دیکھا، ہانی بن عروہ نے کہا تھا کہ جا کر کے تم خالی کی اتنا بتا دو کہ میری حالت یہ ہے، میں باہر آ جاؤں گا، لیکن جیسے وہ باہر نکلے جاسوس لگا دیا، کہا جتنا کہا اتنے بس اتنا کہو گے کہ ہاں صحیح ہے، سلامت ہونے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ قاضی صاحب آئے، اتنی ہی بات کہے، اور ادھر جب وہ لوگ تھے جو 50 کو گرفتار کروایا تھا ابن زیاد نے، انہیں کھڑا کروا دیا اور کہنے لگے ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے قبیلے خاندان کے لوگ ہیں، چلے جائیں ورنہ تمہاری گردنیں میں قلعے میں مار دوں گا، گورنر ہاؤس میں مار دوں گا۔ وہ سب رونے دھونے لگے، چلے جاؤ اللہ کے واسطے۔ بہرحال تاریخ میں آتا ہے کہ وہ سب کے سب چھٹے چلے گئے، 40,000 لوگ، 500 لوگ بچے تھے۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، امام نے نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں وہاں سے، طوع نامی عورت کے گھر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حالات یہ ہوتے ہیں کہ شام میں کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں آپ کو پیش کیا جاتا ہے، ابن زیاد سے گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، واقعہ آپ نے سنا ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور شہزادوں کے جانشاروں کے کریکٹر اور کردار کو دیکھو کہ وہ کوفہ کی سرزمین جہاں اتنے آرزو اور تمناؤں سے پکارا گیا تھا، وہاں کے حالات ایسے بن رہے ہیں مگر پھر بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں۔ ایسے حالات بن رہے ہیں کوفہ کی سرزمین پر۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے طرح طرح کی باتیں کہی، آخر میں مارنے کی دھمکی دی، کہنے لگے سنو موت تو برحق ہے مگر مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے امام کو خبر کر دوں۔ امام حسین کو جو میں نے خط لکھ دیا ہے کہ چلے آؤ یہاں سے حالات سازگار ہیں، میں انہیں خبر دے دوں گا، نہیں میں اس کی اجازت، اگر وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوگا، اگر نہیں آئیں گے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور کچھ وصیتیں کرنی تھی ابن سعد سے کہا مگر وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک وقت آتا ہے کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے کوفہ کے گورنر ہاؤس پہ لے جا کر کے شہید کروا کے ان کی لاش کو نیچے پھینک دیتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس طرح سے کربلا کی تاریخ میں پہلی شہادت ہوتی ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوسری شہادت حضرت ہانی بن عروہ کی ہوتی ہے، جن کے نام پہ 40,000 اکٹھا ہو گئے تھے۔ اسی ہانی کو پھر اس کے بعد ایسا سناٹا طاری ہوا تھا کہ گھسیٹ کر کے کوفہ کے بازار میں سولی چڑھائی گئی تھی، ایک آدمی بھی ہانی کی مدد کے لیے نہیں نکلا تھا۔ یہ حالات بنے تھے۔